رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شہر رمضان الذی، زال کے ساتھ یا ساکن ہے اور مد بھی آ رہا ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار زال کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ انزل فیہ القرآن، زا کی آواز کو واضح کریں گے، اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انزل میں نون ساکن کے بعد فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے زا رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فمن شہد میں نون ساکن کے بعد فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے شین آ رہی ہے اور آگے نون ساکن کے بعد کاف آ رہی ہے، فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے دونوں جگہ پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ وَمَن كَانَ میں نون ساکن کے بعد دوبارہ سے فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے کاف آ رہی ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ مریدن ضاد کے اوپر جو 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہاں غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ سفریاں فعدتم، یہاں پر 2 زیر کی تنوین کے بعد فا آ رہی ہے، فمال غنہ کی 15 حرفوں میں سے یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فعدتم میں تا کے اوپر جو 2 پیش ہیں، یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے ادغام مال غنہ کا، 2 پیش کی تنوین کے بعد غام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے میم مشدد آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ایام اخر، یہاں میم کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہاں پر اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے، اور ہا کی آواز واضح ہونی چاہیے، ہا کی طرح نہیں پڑھنا ہے اس کو، 2 چشمے والی ہا کو ہم بھاری آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور منہ کے خالی حصے سے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی، فمن تو جو کوئی شہید حاضر ہو یعنی موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصم بس ضرور وہ روزے رکھے اس کے، ومن اور جو کوئی کانا ہو مریدن مرید، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام من دنوں سے، اخرى دوسرے، یرید چاہتا ہے اللہ بکم ساتھ تمہارے، الیسر آسانی، ولا اور نہیں، یرید چاہتا بکم ساتھ تمہارے، العسر تنگی، ولتکملوا العدۃ اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، ولتکبروا اللہ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما اوپر اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ ایام معدودات ماہ رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس ماہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کا قرآن پاک کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔
صحابہ کرام اور دوسرے صالحین کے عمل سے بھی رمضان میں قرآن سے خصوصی شغف ثابت ہے۔ بہت سی احادیث میں ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، یعنی اس ماہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو گھر میں موجود ہوں وہ ضرور روزہ رکھیں۔ انزل فیہ القرآن، قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن انسان کے لیے زندگی کا مکمل دستور ہے۔ جیسے موبائل کے لیے آپریٹنگ سسٹم ضروری ہے، ویسے ہی انسان کی زندگی کے لیے قرآن ضروری ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ قرآن صرف عالموں یا عبادت گزاروں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے۔ وبینات من الہدی، واضح دلائل۔ قرآن اندھی تقلید نہیں سکھاتا بلکہ سمجھ کر چلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسے عدالت میں ثبوت کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا، ویسے قرآن دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ والفرقان، حق اور باطل میں فرق۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان پائے وہ روزے رکھے۔ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ نفس کی تربیت ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، بیمار یا مسافر۔ اسلام رحمت والا دین ہے، زبردستی نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں تھکانا نہیں چاہتا بلکہ سنوارنا چاہتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو اس کی طاقت کے مطابق کام دیتی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو۔ ذمہ داری سکھائی جا رہی کہ عبادت ادھوری نہ چھوڑو، جیسے امتحان مکمل کے بغیر پاس نہیں ہوتے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بنو۔ رمضان، قرآن، روزہ، ثانی، شکر، یہ مہینہ ہمیں اللہ سے جوڑنے، خود کو بدلنے اور بہتر انسان بننے کا موقع دیتا ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہاں پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دونوں جگہ نون پر مشدد آ رہی ہے۔ عنی فإنی میں تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَلْيُؤْمِنُوا میں حمزہ پر سکون آ رہا ہے تو یہاں پر ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب دعانی وہ دعا کرے مجھ سے، فلیستجیبو پس ضرور وہ حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنو اور ضرور وہ ایمان لائیں، بی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت سے پہلے اور بعد میں ماہ رمضان کا ذکر ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت دعا کی قبولیت کا خاص سبب ہے، اور پھر افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ پاک سے کوئی دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ اور نہ قطع رحمی، مگر اس کے بدلے اللہ پاک اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اسے اتنی برائی ٹال دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا، پھر تو ہم بہت دعا کریں گے۔ فرمایا، اللہ پاک کے پاس سے کہیں زیادہ ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کی قبولیت کے سلسلے میں 2 حکم دیے۔ ایک تو یہ کہ ان پر بھی لازم ہے کہ وہ میری بات مانے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو خواہ وہ دعویٰ کرتا رہے، مگر توبہ کے بغیر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، وہ بار سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور وہ حرام غذا کے ساتھ پلا بڑھا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ دوسرا حکم یہ کہ مجھ پر ایمان لائیں اور یقین رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرط یہ کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا، یہ کوئی کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دوبارہ دعا کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میری دعا قبول کرتا ہے، سو اس وقت وہ تھک ہار کر رہ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ تو پیاری صالحات، یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ دور نہیں، بہت قریب ہے۔ انسان تنہا ہو، غم میں ہو یا امید میں، اللہ ہر حال میں سنتا ہے۔ اللہ دور نہیں،
دعا ضائع نہیں جاتی، یقین کمزور ہو تو قبولیت رک جاتی ہے، مانگنے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے۔